ٹولے کو نوازنے کے لیے ڈالرز میں قومی خزانوں کو چونا لگایا گیا، اور جس طرح سے پنجاب کے شہریوں کی جیب کو کترا گیا ہے اور ان کی جیب کی صفائی کی گئی ہے صفائی کے نام پہ، یہ وہ تلخ حقیقتیں ہیں جن سے آج ہم پردہ اٹھائیں گے۔ رائے صاحب، آپ پلیز، اوور ٹو یو۔ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار صاحب نے اس ہفتے کے شروع میں مجھے ذمہ داری سونپی کہ لاہور کے جو گورننس کے مسائل ہیں ان کی اوور سائٹ کی جائے ان کے بیہاف پہ، اور میں نے اس سلسلے میں تمام جو محکمے ہیں جن کا کام صفائی سے لے کے اور ہیلتھ اور پولیس اور ان تمام کی ایک بریفنگ لی۔ سب سے اہم مسئلہ جو سامنے آ رہا ہے وہ جو ہائی لائٹ کیا آپ لوگوں نے وہ صفائی کا ہے، اور نو ڈاؤٹ وہ مسئلہ تو ہے، اور لیکن اس کے پیچھے کچھ جو جن وجوہات کی وجہ سے یہاں تک بات پہنچی ہے وہ بھی آپ کا جاننا ضروری ہے، اور اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ کتنی جلدی یہ حل ہو پائے گا، کیونکہ ظاہر عوام اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں کہ مسائل پیدا کیوں ہوئے، وہ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں کہ مسائل کو حل کیسے کیا جائے گا۔ تو میں پہلے مختصر سی بات کر دوں کہ پہلے یہ مسئلہ کیوں نہیں تھا اور اب یہ بنا کیوں، اور اب پھر اس کو ہم حل کیسے کریں گے۔ دیکھیں، کوئی بھی کام اگر آپ کا 1 روپے میں ہوتا اور آپ اگر اس کو 2 روپے میں کرائیں، جو سمپل سی بات ہے، تو آبویسلی اس کے ریزلٹس تو بہتر آپ کو نظر آئیں گے، لیکن ان 2 روپے میں سے کتنا کٹ لیا گیا، عوام کا نقصان کتنا ہوا، کتنا منافع اس وقت کی حکومت نے کمایا، یہ تمام کام نیب کا ہے، یہ ہمارا کام نہیں، اور نیب اس پہ کام کر رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دونوں کمپنیز کے جو کیسز ہیں یہ نیب کے پاس ہیں آلریڈی، تو اس پہ ہم بات نہیں کرتے، لیکن ایک کنزمپشن کے لیے اتنی سی بات میں کرتا چلوں کہ جو کام 13 ارب روپے میں کروایا جا رہا تھا وہ 7-8 ارب روپے میں بڑا آسانی سے کیا جا سکتا ہے، اور ہم نے جب اس کو، ہماری گورنمنٹ آئی، ہم نے ظاہر ہے پہلے اور بہت سارے بڑے معاملات تھے، جب اس مسئلے کی کوگنیزنس لی تو اس کمپنی کے ظاہر مفادات کے ساتھ جو منسلک لوگ تھے جو کہ اس ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں بھی کام کر رہے تھے، وہ سڑکوں پہ آ گئے، انہوں نے اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی، اور ہمارے لیے جو ٹرانزیشن تھی اس کو آسان بنانے کی بجائے مشکل بنایا گیا، اور بہرحال گورنمنٹ نے ایک مشکل ڈیسیژن لے لیا، کیونکہ ہم کب تک اپنے ملک اور قوم کا جو پیسہ ہے اس کو اسی طرح لٹاتے رہیں۔ جو کام 1 روپے میں ہونا ہے وہ انشاءاللہ 1 روپے میں ہی ہوگا اور بہتر طریقے سے ہوگا۔ تو ہم بیسیکلی یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جو کچھ فیکٹس ہیں وہ یہ کہ 7 سال اوریجنل جو کانٹریکٹ تھا ان کمپنیز کے ساتھ وہ یہ تھا کہ 7 سال بعد وہ تمام مشینری جو ہے وہ گورنمنٹ کے حوالے کرنے کے بعد جب کانٹریکٹ ختم ہوگا تو پھر جائیں گے، لیکن اس میں آخری وقت پہ کوئی رد و بدل کی گئی جو نیب دیکھ رہی ہے، تو وہ مشینری جو ہے وہ اس پہ ایک ڈسپیوٹ کریٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ پرابلمز آ رہے ہیں۔ مشینری کو پھر جب ان کو نظر آیا کہ ہمارا کانٹریکٹ شاید اب رینیو نہیں ہوگا کیونکہ گورنمنٹ نے اس کی کوگنیزنس لے لی ہے، تو پھر انہوں نے اس کی مینٹیننس تو بالکل بند کر دی تاکہ وہ کباڑ حالت میں چھوڑ کے جائیں چیزیں۔ تو بہرحال اب ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ 2 پرانگ اسٹریٹجی ہے۔ شارٹ ٹرم میں ہم نے مشینری ہائر کی ہے، کچھ مشینری کو ٹھیک کر لیا ہے، اور یہ جو بیک لاگ کریٹ ہوا تھا ان تمام ٹیکنیکل مسائل کی وجہ سے، اس بیک لاگ کو میں نے تو 1 ویک کا ٹائم دیا ہے، 1 ویک کے اندر بیک لاگ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ بیک لاگ سے مراد ہے کہ جو یہ ویسٹ اکٹھی ہو گئی تھی ان تمام ٹیکنیکل پرابلمس کی وجہ سے، اس کو کرائے کی مشینری کے ذریعے ہم 1 ہفتے میں کلیئر کر لیں گے، اور اس کی اوور سائٹ میں خود کروں گا موقع پہ جا کے۔ آپ مجھے میڈیا کی ہیلپ کی بھی ضرورت ہے، جس جگہ پہ پتہ چلے گا کہ نہیں ہوا، 1 ہفتے کا ٹائم تو میں دے رہا ہوں، اس کے بعد میں خود پہنچوں گا وہاں پہ، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسے نہیں کلیئر ہوتا۔ جو عرفہ کریم ٹاور کے ساتھ ایک بہت بڑا ہیپ تھا، اس کو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے کلیئر کیا ہے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، انہوں نے کم مسائل اور جو پرابلمز ان کے باوجود ایک بڑا یہ ٹاسک اچیو کر لیا۔ ہم یہ لوگ نئی مشینری لینے جا رہے ہیں، دیکھیں 13 ارب تو آپ سال کے ان کو دے رہے تھے، 4 ارب میں 915 نئی وہیکلز جو ہیں وہ پروکیور کی جائیں گی، اور وہ ملکیت ہوں گی پھر کمپنی کی، وہ کوئی کرائے پہ نہیں لی جا رہی، اور ظاہر پروکیورمنٹ کا پروسیس جو ہے اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو وہ ٹائم تو لگے گا، لیکن جب وہ یہ جو 6 ماہ کے اندر تمام پروکیورمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی تو ایک یہ لانگ ٹرم سولوشن آ جائے گا لاہور کے شہریوں کے لیے، اور کم پیسوں پہ، کیونکہ یہ پیسے کسی کے باپ کے نہیں ہیں، پیسے یہ عوام کے ہیں، اور ایز گورنمنٹ ہم اس پہ ہمارے پاس ایک امانت ہے جس کو ہم نے ٹھیک طریقے سے لگانا ہے۔ اگر ہم اس کو کسی حرام کا مال سمجھ کے لگانا شروع کر دیں اور ایک اپنی جیب میں ڈالنا شروع کر دیں تو یہ کام جو ہے اس کا ہم نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے، اور عوام تو خیر پوچھ ہی لیں گے۔ تو یہ جو شارٹ ٹرم پرابلم ہے، یہ اپیل بھی کرتا ہوں اپنے عوام سے کہ وہ سمجھیں
کہ یہ شارٹ ٹرم پرابلم اصل میں لا جو ہے اس کو فیس کرنا بہتر ہے بجائے کہ آپ ایک مستقل قومی مصیبت کا شکار رہیں آپ، اور جو کہ یہ کرپشن کی صورت میں یہ تحفہ ہمیں 85 کے بعد سے اس قوم کو ملا ہے. تو اس کو سمجھیں، ایشو کو تھوڑا سا ہمارا ساتھ دیں، خود بھی کوئی سول رسپانسبلٹیز کا مظاہرہ کریں. اس کے علاوہ ایک اور ایشو جو میری سمجھ میں آیا ہے گزشتہ ایک ہی میٹنگ میں نے لی ابھی تک، اور وہ یہ ہے کہ بہت ساری پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جن کی اپنی ویسٹ ہے، اور سب کا تمام جو ملبہ ہے وہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی پہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ اپنے اخراجات بچاتے ہیں اور وہ ان کی سائٹس پہ ڈمپ کر جاتے ہیں حالانکہ اس کی ذمہ داری ان کی اپنی بنتی ہے. تو یہ میں سی ایم صاحب کے بہاف پہ اس ایشو کو بھی سمجھ لیا میں نے، اور میں ان سے بھی بات چیت کروں گا کہ آپ اپنی ذمہ داری خود اٹھائیں، اور جو بقایا ذمہ داری ہے وہ ان پہ ڈالیں. تمام کی تمام جو ہے یہ رسپانسبل نہیں ہے. بہت سارے کام جو آخر میں بتاتا چلوں، ریفارمز ہم جو کرنے جا رہے ہیں ان پیسوں سے جن کی بچت ہمیں ہوئی ہے، کیونکہ پہلے تو وہ کسی اور کی جیبوں میں جا رہے تھے، تو ان سے ہم 915 نئی وہیکلز، 6000 نئے کنٹینرز جو کہ ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں، چوری ہو چکے ہیں، اپنے اسٹاف کے لیے یونیفارمز، ویجیلنس کا ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا ہے، پروٹیکشن گیئر ورکرز کے لیے ہم نے پرچیز کر رہے ہیں، اور لینڈ فل. لیکن آخری بات جو تمام باتوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اتنی ویسٹ اکٹھی ہو رہی تھی اس کا استعمال کیا ہو سکتا ہے. اس کے لیے اس کو انرجی میں کنورٹ کرنے کا ایک پروجیکٹ لگایا جا سکتا تھا. اتنے زیادہ پیسوں پہ آپ نے ایک فورن کمپنی کو اگر ہائر کیا یا 2 فورن کمپنیز کو ہائر کیا تو ان سے کیا سیکھا آپ نے؟ کیا یا کوشش کی کہ جس طرح ویسٹ میں ہوتا ہے یا فرسٹ ورلڈ میں ہوتا ہے کہ ویسٹ کو ریسائیکل کیا جاتا ہے، اس کو انرجی میں کنورٹ کیا جاتا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو آپ نے بیسیکلی اربوں روپے ضائع کرنے کے بعد کوئی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی، کوئی نئی چیز نہیں سیکھی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ویسٹ کے ہمیں ہیپس نظر آ رہے ہیں. اوبیسلی الزام جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ پہ وہ لگائیں گے، لیکن اس کے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ تھا. اور میں صرف آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو بیک لاگ ہے وہ 1 ہفتے میں انشاءاللہ کلیئر ہوگا. اس کے بعد جو ٹیمپرری میجرز ہیں ان سے اگلے 3 ماہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے، اور پھر یہ پرماننٹ سولوشنز انشاءاللہ امپلیمنٹ کر کے جائیں گے اپنے ٹینیور میں. تھینک یو ویری مچ. جی تھینک یو سو مچ جی. اسی میں ایڈ کرتے ہوئے آپ کو جو سب سے اہم چیلنج تھا کہ یہ معاہدہ ڈالرز میں کیا گیا تھا، اور جب آپ یہ ادائیگی کرتے تھے تو ڈالرز میں کرتے تھے، تو ڈالرز کی جب روپیہ ڈی ویلیو ہوتا تھا، ڈالر مہنگا ہوتا تھا، تو آپ کے قومی خزانے پہ ڈبل بوجھ پڑتا تھا، کیونکہ آپ ڈالرز کی پیمنٹ کرتے کرتے دوہری قیمت دے رہے ہوتے تھے، اور یہ آپ کو دوہرا ٹیکہ لگتا تھا. ایک وقت میں ایک مرض کے علاج کے لیے زہر کے 2 ٹیکے اس قوم کو لگ رہے تھے، اور اس کی قیمت جو ہے وہ آپ لوگ ادا کر رہے تھے، شہری ادا کر رہے تھے جو ٹیکس پیئر ہیں، کیونکہ آپ کے ٹیکسوں کے پیسوں سے یہ ادائیگیاں ہو رہی تھیں. تمام جو ڈیٹیل انہوں نے شیئر کی، اس میں اہم ترین جو ایشو تھا کہ اب وے فارورڈ کیا ہے. جو میڈیا کے ذہن میں وے فارورڈ جو ہے کہ جو آپ نے سن لیا کہ ایک تو بزنس ایز یوزول جو چل رہا تھا اس سے نکل کے ہم ان پہ ریلائنس فارن کمپنیز اور انڈیویجولز پہ ریلائنس کرنے کی بجائے ہم اپنے زور بازو سے اپنے اس چیلنج کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں، اور اپنی لوکل ٹیم کے ساتھ، لوکل مینجمنٹ کے ساتھ، لوکل کرنسی میں، لوکل مشینری کے ساتھ ہم اس پورے شہر کی صفائی کا ذمہ بھی اٹھا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انیشیٹو بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہماری اسٹرینتھ ہے، یہ ہمارا جتنا ویسٹ ہے اس کو آپ انرجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں، اور پوری دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ویسٹ سے انرجی بنائی ہے، اور الٹرنیٹیو جو ہمارا انرجی میکنزم ہے اس میں یہ ایک اہم ہماری مدد کر سکتا ہے. کم از کم لاہور کا کوڑا لاہور کی بجلی کی ضروریات پورا کرنے میں معاون بن سکتا ہے. تو سوالات جناب جو لوگ ون بائی ون آج آپ کے بڑے امپورٹنٹ پیچھے بیٹھے ہیں ہمارے بھائی، تو لکی آپ سے شروع کرتے بیٹے. پیچھے آپ سوال کر لو نا، کھڑے ہو مائک آ جاتا، ان کو دو پیچھے بیٹے، پیچھے دو. آپ کرتے رہتے ہیں، آپ کو موقع ملتا رہتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تفصیلی سے آپ نے سارا کچھ بیان کر دیا. لیکن ایکچولی صورتحال یہ ہے
کہ آپ نے یہ کہا کہ چونکہ پہلے پیسے جاتے رہے سابق گورنمنٹ ہوا تھے کہ ہم نہیں مانتے کہ وہ غلط ہوئے تھے $19 پر ٹن کے حساب سے جو سلسلہ ہے وہ غلط ہوا. لیکن ایشو اس بات کا ہے کہ سابق ایم ڈی سمیت جتنے بھی جو لوگ ملک سے باہر چلے گئے, آپ لوگ سوائے معاون خصوصی اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق آوان